سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا تقوی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو ابو حنیفہ سے زیادہ اپنی جان اور علم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا۔ وہ بہت سے حلال مال کو شبہوں کی بنا پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یزید بن ہارون ان کے ایک شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اللہ کی قسم میں نے ابو حنیفہ جیسا متقی ان میں سے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ علی بن حفص روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ شراکت پہ کاروبار شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں دکان سنبھالوں گا، آپ انویسٹ کر دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تیار ہو گئے۔ کپڑے کی دکان تھی، تو ایک کپڑے کا تھان ایسا آیا جس میں کوئی نقص تھا، تو انہوں نے ان کو سمجھایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے، کہ بھائی یہ تھان بیچنے سے پہلے گاہک کو بتا دینا اس کے اندر یہ عیب ہے، تب اس کو بیچنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ ایک دن جو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ تھان نہیں، فرمایا وہ تھان لے گیا، کوئی بتایا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں رہا۔ جب اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا، 30,000 درہم انویسٹ کیے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کاروبار بھی ختم کر دیا، پورے 30,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ ذرا سا بھی شک برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دفعہ پتا چلا کہ چوری کی بکری کوفہ کی بکریوں میں مل گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مشورہ کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال تک عمر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے 7 سال کے لیے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیا پتا جو یہ گوشت میں کھا رہا ہوں یہ وہ چوری کی بکری ہو۔ یا اللہ، ہزاروں بکریوں میں اگر کوئی ایک بکری مل گئی، احتیاط دیکھیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، ایک فوجی بھی بیٹھا ہوا تھا، مچھلی کھا رہا تھا، اس نے آدھی مچھلی کھائی اور باقی آدھی دریا میں ڈال دی۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دریا کی مچھلی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کہتے تھے فوجی نے اپنی آمدنی والی جو مچھلی تھی وہ دریا میں پھینکی اور مچھلیوں نے کھائی وہ غذا، اب میں ان مچھلیوں کو بھی نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہوتے ہیں۔ ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت آپ مغرب کے وقت بند کرتے تھے، ظہر کے وقت کیوں بند کی؟ فرمانے لگے کپڑے کی دکان ہے، اور جب آسمان پر بادل ہوں، روشنی پوری نہ ہو تو گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی، کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کو اب آنکھیں ترستی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کپڑا ہے، حاجت مند ہوں، میں بیچنا چاہتی ہوں۔ بھائی کتنے میں بیچیں گی؟ اس نے کہا 100 ریال میں، 100 درہم میں۔ کہنے لگے نہیں کپڑا زیادہ ہے، قیمتی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس کی قیمت کا، تم تھوڑی قیمت لگا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ 200 درہم میں۔ فرمان لگے کہ نہیں تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں
قیمتی کپڑا ہے. اس نے کہا 300 درہم. نہیں بھائی قیمتی ہے. اچھا 400 درہم. تو جب 400 درہم پہ آئی تو فرمانے لگے کہ گھر کے کسی مرد کو لے کر آؤ تب خریدوں گا. اب احتیاط دیکھو کہ کہیں چوری کا کپڑا نہ ہو. تو فرمایا مرد کو لے کے آؤ تب خریدوں گا. وہ اپنے خاوند کو لے کر آئی. امام صاحب نے اس کپڑے کو 500 درہم کے بدلے خریدا. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کے کام کے لیے ایک باندی لیتا ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 10 سال مشورہ کرتے رہے اپنے ساتھیوں سے کہ کس علاقے کی باندی شریعت کی تمام شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہوتی ہے. 10 سال فیصلہ نہیں کیا. اللہ اکبر. 10 سال پوچھ گچھ کرتے رہے, باندی نہیں خریدی. ایسا نہ ہو کہ کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہو اور یہ باندی بنی ہوئی. اتنی احتیاط. خارجہ ان کے ایک شاگرد تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے حج پہ جانا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت میری ایک باندی ہے, میں آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں, مجھے 4-5 مہینے حج پہ لگ جائیں گے تو واپس آؤں گا تو اپنے گھر لے جاؤں گا. امام صاحب نے میری مجبوری دیکھ کر اجازت دے دی. میں جب 5 مہینے کے بعد واپس آیا, امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت میں باندی کو بہت سمجھا کے گیا تھا کہ آپ کی خوب خدمت کرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے, تو اس دوران میری باندی نے اچھی خدمت کی یا نہیں کی؟ تو مسکرا کر فرمایا کہ میں نے تو تیری باندی کو دیکھا ہی نہیں ہے. 5 مہینے باندی گھر رہی, ایک نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ وہ تقویٰ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں ان کو قبولیت. حاکم وقت نے ایک مرتبہ کہا کہ جی میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں. فرمایا نہیں میں نہیں بنتا. اس نے کہا وعدہ کرو پھر تم فتویٰ نہیں دو گے. اب جان چھڑانی تھی, وعدہ کر لیا. گھر میں تھے تو گھر کی کسی عورت نے ایک مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ حماد, اپنے بیٹے کا نام لیا, حماد سے مسئلہ پوچھ لو. اس نے کہا آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے حاکم وقت سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا. وعدہ حاکم سے کیا اور گھر کی عورت کو بھی پھر مسئلہ نہیں بتا رہے. پھر اللہ نے کیا کہ دوسرا اچھا حاکم آیا اور اس نے امام صاحب کی اس شرط کو ختم فرما دیا, تو آپ نے پھر فتویٰ دینا شروع کر دیا. اتنی احتیاط سمجھ میں ہی نہیں آتی. سخت گرمی کا موسم, دھوپ میں کھڑے ہیں تو آپ کے ایک شاگرد یزید بن ہارون وہ گزرے. کہنے لگے حضرت پسینہ آ رہا ہے, اتنی سخت گرمی ہے, دھوپ میں کھڑے ہیں, یہاں سائے میں آ جائیں. فرمانے لگے کہ اس بندے نے مجھ سے قرض حسنہ لیا ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ اس نے دی تھی کہ میں آپ کو قرض دے دوں گا. میں قرض لینے کے لیے آیا ہوں, اس کی دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہوں گا تو کہیں وہ میرے مال کا سود نہ بن جائے.